پتا چلے دورہ صحیح بخاری سے کہ بخاری ہے کیا، بخاری کیا ہے۔ اپنے آپ کو کمپلیکس میں سے نکال دو، اہل سنت کا نقش ہے کہ مقدمہ آپ کا مضبوط ہے، وکیل کمزور تھے۔ آپ کے عقائد مطابق قرآن ہے، آپ کے عقائد مطابق سنت و حدیث ہیں، آپ کے عقائد وہی ہیں جو بخاری میں ہیں، جو مسلم میں ہیں، جو ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، جو امام اعظم کے ہیں، جو مالک کے ہیں، جو شافعی کے، احمد بن حنبل کے ہیں۔ آپ کے عقائد کا ایک تسلسل ہے سراج اعظم کا، جو امام اعظم سے لے کر ائمہ ستہ کا، جو اولیاء کبار کا، جو سیدنا غوث العظم سے خواجہ اجمیر تک، اور آج مجدد الفسانی تک، اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی تک، وہی عقائد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، وہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے، وہی اسقلانی کے، وہی قسطلانی کے، وہی نووی کے، وہی سیوطی کے، وہی زیلعی کے، وہی ابن حمام کے، اور وہی عقائد چلتے چلتے اعلی حضرت مجدد ملت شاہ احمد رضا خان کے، وہی عقائد میرے، وہی عقائد عقائد آپ کے حق ہیں، مطابق کتاب و سنت ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، کبھی مقدمہ صحیح ہوتا ہے، دعویٰ صحیح ہوتا ہے، آپ وکیل کمزور کر بیٹھتے ہیں، پیسے نہیں ہیں جیب میں، یہ مغالطہ لگ گیا، پہچان نہیں ہے، پیسے تو بڑے ہیں، کمی پیسوں کی نہیں، آج کمی پہچان کی ہو گئی، کمزور وکیل کر لیا، دوسرے کا دعویٰ مقدمہ غلط ہے، جھوٹا ہے، اس نے وکیل تگڑا کر لیا، تو تکڑے وکیل کی وجہ سے وہ اپنا مقدمہ جیت گیا۔ تو مقدمہ ہارنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، نہیں، اس کا وکیل کمزور تھا۔ اے علماء اہل سنت، اس دورہ صحیح بخاری کے ذریعے بخاری شریف جتنی بھی پڑھی گئی، جتنا نصیب ہوا، مگر کثرت کے ساتھ عقائد کے باب میں پڑھنے پڑھانے، اور بخاری کے ساتھ مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور شارحین اور محدثین کو ساتھ ساتھ چلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے عقیدے کا ایک باب بھی ائمہ سے مختلف نہیں ہے، مگر نقص کیا ہوا، الا ماشاء اللہ اساتذہ اکابر اہل علم کو چھوڑ کر اکثریت علماء کی، خطباء کی، فضلاء کی، ائمہ کی، واعظین کی اکثریت نے کتاب و سنت کے علم سے کنارہ کشی کر لی۔ کتنے ہیں جو رات دن کتب حدیث کھنگالتے، کتنے ہیں جو قرآن کو سینکڑوں تفاسیر کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، کتنے ہیں جن کی رات دن بخاری، مسلم، ترمذی کے ساتھ بسر ہوتی ہے، مصادر اصلیہ کو چھوڑ دیا اور بعد کے بزرگوں کی کتابوں پر کل تکیہ کر لیا۔ ان کی کتابیں بخاری مسلم سے مختلف نہ تھیں، وہ انہی کی شیعہ تھی، مگر جن لوگوں کو آپ سمجھانے بیٹھے وہ سیوطی کو نہیں مانتے، وہ اعلی حضرت کے نام پر نہیں مانیں گے، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ آپ نے حوالے دینے شروع کیے علماء کے، انہوں نے کہا مانتے ہی نہیں، ہمیں بخاری سے دکھاؤ، اور آپ کے گھر میں بخاری ہے ہی نہیں، تجرید بخاری کا ترجمہ رکھا ہوا ہے۔ اکثریت کی بات بتا رہا ہوں، اقل اکابر علماء کو چھوڑ کر، مگر ہر مسجد میں اکابر تو نہیں بیٹھے، ہر مسجد میں خطاب تو آپ نے کرنا ہے، ہر جمعہ پر۔ آج کا دور دلیل کا دور ہے، اور دلیل ہر شخص یا قرآن کی مانتا ہے یا حدیث کی، اور جب ہمارے سامعین سامنے آتے ہیں تو انہیں قرآن اور حدیث کی بجائے میاں محمد ملتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں خود ذوق سے سننے والا ہوں میاں محمد کا، ان کے کلام کو بڑے ذوق سے سنتا ہوں اور گنگناتا بھی رہتا ہوں، مگر آج کی نوجوان نسل
وہ کہتی ہے ہم آپ سے بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں، مسلم کا مانگتے ہیں، ترمذی کا مانگتا ہے، صحاح کا مانگتے ہیں، ہمیں کتاب و سنت کی دلیل سے سمجھاؤ۔ آپ ان کو اکابر، اولیاء، علماء، اپنے بزرگوں کے حوالے سناتے ہیں، وہ نہیں مانتے، نتیجتاً آپ کا کیس رد ہو گیا۔ وہ دوسروں کے پاس گیا، اس کا عقیدہ غلط ہے، تطبیق غلط ہے، معنی غلط ہے، مراد غلط ہے، تشریح غلط ہے، مسئلے کا اخذ کرنا غلط ہے، فہم غلط ہے، مگر وہ تیزی کے ساتھ رٹی ہوئی حدیثوں پہ حدیثیں پڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ ان سننے والے غریبوں کو نہ عربی آوے نہ بخاری آوے، ان کو عربی اور بخاری تو آتی نہیں، نہ مسلم اور ترمذی آتی ہے، ان کو کیا خبر؟ ان کو فقط اتنا پتا ہے کہ سبحان اللہ حدیثیں سنا رہا ہے، بے شک وہ عربی زبان میں کچھ اور ہی بولے جا رہا ہو۔ اس نے آیتیں پڑھ دی، آپ کو کچھ خبر نہیں کہ آیت کا یہ مورد بھی ہے، آیت کا شان نزول کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں امام طبری نے کیا کہا، امام سیوطی نے کیا کہا، رازی نے کیا کہا، خازن نے کیا کہا، بغوی نے کیا کہا، آلوسی نے کیا کہا، کشاف نے کیا کہا، قرطبی نے کیا کہا، کسی کو کوئی خبر نہیں، وہ قرآن سنائے جا رہا ہے، تعلق ہو اس موضوع سے یا نہ ہو، مگر کیس جیت گیا۔ سننے والے نے کہا سبحان اللہ، ہر بات قرآن سے ثابت کر دی، اب اس کو نہ آگا معلوم ہے نہ پیچھا معلوم، سبحان اللہ، ہر مسئلہ اس نے حدیث سے ثابت کر دیا، اب اس کو کیا پتا کہ ثابت کیا کیا ہے، اس کو تو عربی آتی نہیں، مگر ایک روب ڈال دیا جھوٹا، اس روب سے کیس جیت گئے۔ عقیدہ اہل سنت عقیدہ صحیح ہے۔ ہمارے ساتھ بعض علماء نے، اپنے اہل سنت کی علماء نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو نعمتیں دے اور نعمتیں دے، جو ہماری کاوشوں کی اور منہاج القرآن کی کاوشوں کو نہیں سمجھے اور مفت میں 25 سال سے اختلاف کیا اور برا بھلا کہا اور تنقید کی، اس کا سبب کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک نے ساری زندگی کا میری مجلس میں بیٹھ کر کبھی مجھ کو سنا نہیں ہے، دور بیٹھ کر فتوے دیے ہیں، فقط نہیں سنا کہ کہتا کیا ہے یہ شخص، اور اگر کسی نے سننے کی جانے کی کوشش کی تو روک لیا کہ میرے ویزے پر آئے ہو، پاسپورٹ میرے پاس ہے، خبردار وہاں دورہ حدیث پر گئے۔ سننا نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، بس کہتے چلے جانا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ عقیدہ ہم نے وہ بیان کیا، اکابر کو، ہم سے بڑھ کے بھی کوئی اکابر کو مانتا ہے؟ ہمارا تو لمحہ لمحہ اکابر کے جوڑوں کی خیرات پر ہے، مگر میں نے فقط اس آہو کو سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام رہا۔ یہ اہل سنت کا جو شیرازہ منتشر ہو گیا تھا اور علم کی دنیا میں پستی آ گئی تھی، اور قرآن اور سنت کے حاملین غلط طور پہ وہ بن گئے تھے، اور آپ سے امامت اور قیادت علم کی چھینی جا رہی تھی، میرا گناہ صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی شمع لے کر میں نے علم کی قیادت ان سے چھین کر پھر آپ کو دے دی ہے۔ شرق سے غرب تک، عرب سے عجم تک فقط یہ کی جائے کہ یہ عقیدہ حق کا، اکابر کو مانتا ہوں، میں تو مقلد بھی ہوں، میں تو مرید بھی ہوں، میں کیوں نہیں مانوں گا؟ اکابر کو مانتا ہوں، مگر یہ جانتا ہوں کہ اکابر کی بات تائید ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی، دلیل کتاب و سنت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جب تک آپ اپنی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کریں گے، دنیا نہیں مانے گی۔ میں فقط ان کو پلٹا کر قرآن اور سنت کے علم کی طرف لے گیا ہوں، بس یہ جرم کیا ہے، اتنی سی گستاخی کی ہے، اتنی بے ادبی ہو گئی ہے۔ اور قرآن و سنت جب ثابت کر لیں پھر تائید میں یہ سب اکابر کے حوالے دے رہا ہوں کہ نہیں، زبانی دے رہا ہوں، کتابوں کے بغیر دے رہا ہوں کہ نہیں، یہ سب کچھ حفظ ہیں، مگر ان کے حوالے تائید میں لاتے ہیں، وہ مصدر مصادر اصلیہ نہیں ہوتے، وہ تائیدات ہوتی ہیں۔
उलमाए अहले सुन्नत, अगर आप मुआशरे में इल्मी एतबार से अपनी इज्जत चाहते हैं, आलिम दीन के पास इज्जत का सबब क्या है? न वो मालदार, न वो करोड़ोंपति, न वो वजीर, न वो अमीर, न वो कबीर, न उसके पास कोठियां, न रोब, न उसके पास कोई ताकत। कोई इज्जत करे तो क्यों करे? एक नुक्ते की बात समझ लें, एक आलिम दीन की इज्जत के सिर्फ दो सबब हैं, सिर्फ दो सबब हैं। उसके पास इल्म मजबूत हो और उसके पास अमल साले हो, बस बस बस, तीसरी शय नहीं। इल्म मजबूत हो, मुस्तहकम इल्म किताब और सुन्नत पर है, और अमल साले हो, अमल साले हो। बोले तो किताब और सुन्नत के दलाइल से बात करे, और जब तन्हा हो जाए तो आंखें छम छम गिरे यार की मोहब्बत हो। अमल साले हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, अखलाक हसना हो, इस्तिगना हो, पुजारी न हो दुनिया का। ये दो दौलतें ले लें, इज्जत पलट के कुरूने उला की तरह वापस आ जाएगी। इस पर मेहनत करें, दलाइल असलिया की तरफ रुजू करें, आप अपना केस जीत जाएंगे, अच्छे वकील बन जाएं। और ये दौरा रखने का मकसद ये था कि अच्छी वो वकला तैयार करो।